يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی ایس علوم اسلامیہ کے کورس کوڈ 1904 اسلام میں اختلاف رائے کے آداب. اس کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ طاہر اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے عہد صحابہ کرام کے فقہی اختلافات کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم اختلاف کا معنی و مفہوم اور اس کے مختلف پہلو، اس کے اسباب و وجوہات اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختلافات پر بحث کر آئے ہیں. آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب صحابہ کرام کا عہد شروع ہوتا ہے تو اس میں ان کے درمیان کس نوعیت کے اختلافات پیدا ہوئے اور ان اختلافات میں ان کا طرز عمل اور طریقہ کار کیا تھا. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام اختلافات کو کیسے دیکھتے تھے اور ان کے حل کے لیے کیا روش اپناتے تھے، اور اس سے رہنمائی لے کر ہم آج اپنے بہت سے اختلافات کو حل کر سکتے ہیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پر اپنے پیچھے کتاب اللہ اور سنت نبوی کی صورت میں وحی کا ذخیرہ چھوڑا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک ایسی جماعت کی تشکیل بھی دی جس نے کتاب و سنت پر حقیقی معنوں میں عمل کر کے دکھایا، اور وہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی. کہ یہی وہ مقدس جماعت تھی جس نے وحی و تنزیل کا مشاہدہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کا شرف حاصل کیا، اور خود آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ مل کر دین متین کی نشر و اشاعت اور اس کی ترویج کی خدمت سر انجام دی، اور ان کے حسن عمل پر اللہ رب العزت نے انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی سند عطا فرمائی. لیکن یہ مقدس جماعت بہرحال انسانوں کی جماعت تھی، اور انسانوں کے درمیان اختلاف رائے کا ہونا ایک فطری امر ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اختلافات ہوئے. مختلف مسائل میں ان کی آراء مختلف تھیں، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد شروع ہو گیا. چنانچہ سب سے پہلا اختلاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہوا وہ یہ تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعتاً اس دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول ان کا انتقال نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو یہ کہے گا میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا. اب صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ کے علم میں جب حضرت عمر کی یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر بتایا کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. فرمایا کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. بھلا بتاؤ کہ اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یعنی دین کو چھوڑ دو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت حضرت ابو بکر کی زبان سے سنی تو
تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ آیت پڑھی ہے یا سنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خیال سے رجوع کر لیا، اور پھر کافی عرصے کے بعد انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ میں نے وہ رائے کیوں اپنائی تھی۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ فرمائی کہ قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، بہترین امت، درمیانی امت بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر وقت تک اس دنیا میں رہیں گے، کیونکہ آپ نے گواہی دینی ہے، اور گواہی وہی دیتا ہے کہ جو زندہ خود اس موقع پر موجود ہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس استدلال کو حضرت ابوبکر نے دوسری آیات سے واضح کیا کہ اس میں کہاں کمزوری ہے، اور وہ یہ تھی کہ یہاں گواہی سے مراد آخرت کی گواہی ہے، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت گواہی دے گی۔ بہرحال یہ وہ اختلاف تھا جو کہ سب سے پہلا امت میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد دوسرا اختلاف بھی اسی موقع پر ہوا، اور وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، آپ کی تدفین کہاں پہ ہو، اس پہ بھی اختلاف پیدا ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ ما قبض نبی الا دفن حیث یقبض، کہ جو نبی بھی وفات پاتا ہے اس کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ چنانچہ جب یہ حدیث سامنے آئی اور خود قول رسول سامنے آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ طے ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہی دفن کیا جائے گا، کیونکہ وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ پھر تیسرا اختلاف ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد خلافت کا حقدار کون ہے۔ اس موقع پر انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک قریش اور مہاجرین میں سے ہوگا۔ تو وہاں پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت پیش فرمائی کہ الائمۃ من قریش، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی فیصلہ فرما دیا ہے کہ امت کی قیادت جو ہے وہ قریش کریں گے۔ تو لہٰذا قریش ہی میں سے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی۔ تو یہ وہ اختلافات ہیں جو فوراً پیدا ہوئے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سامنے آئی تو وہ اختلاف ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی آگے چل کر عہد صدیقی میں کئی اختلافات ہوئے، جن میں ایک اختلاف یہ تھا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، کیا ان کے خلاف جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کے خلاف جنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کلمہ گو ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ مجھے اس وقت تک جنگ کا حکم دیا گیا جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، وحسابہم علی اللہ، اور باقی ان کے جرموں کا حساب وہ اللہ کے ذمے ہے۔ تو حضرت عمر نے ابو بکر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ کس بنیاد پر ان سے قتال کرتے ہیں، ان سے جنگ کا فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ پیش فرمائی کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ یہ لوگ یعنی مشرکین اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر یہ دینی بھائی ہیں تمہارے، پھر تمہارا ان سے رشتہ اخوت قائم ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ اور نماز کو اکٹھا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ جو ان میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو اس پر پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس استدلال کی قوت کو صحابہ کرام نے تسلیم کیا، اور یہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی جائے گی۔ ناظرین، اس موضوع پر ہم مزید گفتگو اگلے پروگرام میں کریں گے۔ بہت شکریہ۔